ماں کے پیٹ میں پرورش کون کرتا ہے بچے کی؟ اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس کا ہوا اللہ پہنچاتا ہے۔ 4 مہینے کا بچے کا 4 مہینے حمل کا 4 مہینے گزرنے کے بعد، یہ تو کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے میں جان ڈالتا ہے 4 مہینے کے بعد، اور اسی لیے بچہ عورت کے رحم میں جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو عورت اس بچے کے بارے میں اندر حرکت سے جانتی ہے کہ نہیں بچہ محفوظ ہے، اور اگر وہ بچہ حرکت نہ کرے تو فکر کرتی ہے کہ کیا ہے، وہ حرکت کرتا رہتا ہے، اب اسی حرکت سے وہ اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے، 9 مہینے کے اندر اندر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کی ہوا وغیرہ تمام برداشت کر دنیا میں جی سکتا ہے۔ وہ حرکت میں سب ملتا ہے۔ ایسے ایمان کہاں سے ملے گا؟ حرکت سے۔ یہ حرکت ہے، حرکت میں بہت بڑا حرکت میں تاثیر ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنی امت کو، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حرکت دی، گھر نہیں بیٹھنے دیا۔ ہاں، اور اس امت سے حرکت کا مستقل قرآن پاک میں مطالبہ ہے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة نفر فی سبیل اللہ۔ ہاں، کہ مسلمان باری باری اللہ کے راستے میں نفر کریں، نکلیں۔ کیوں؟ دین سیکھنے کے لیے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة۔ ہاں، ہر برادری سے، ہر جماعت میں سے ایک جماعت اللہ کے راہ میں نکلے۔ کیوں؟ ليتفقهوا في الدين، تاکہ اپنا دین سمجھے، دین سیکھے۔ دین کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا کس وقت کیا حکم ہے یہ سیکھے، اور اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ سیکھے۔ ہاں، جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا بال بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے، ہاں عبادت ہے، لیکن جیسے تو کرتا ہے ایسے نہیں۔ تجارت کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے پر کرے تو عبادت ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے حلال لقمہ کمانا یہ عبادت ہے، حرام نہیں۔ اللہ نے بال بچوں، اللہ کے رسول نے بال بچوں کا خرچہ جو ہمارے ذمہ رکھا ہے کہ بھئی ان کو کما کر ان کو کھلاؤ پلاؤ، تو وہ کھلاؤ پلاؤ حلال ہے، حرام نہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ حلال طریقے سے کیسے کمانا وہ سیکھنا فرض ہے۔ ہاں، عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عمر کے دور میں کوئی آدمی بغیر سیکھے بازار میں تجارت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، عمر فاروق باقاعدہ بازار کا گشت کرتے تھے، حال احوال لیتے تھے۔ کوئی ایسا آدمی جو علم سیکھے بغیر تجارت کرتا تھا تو کہ جاؤ مسجد میں جاؤ پہلے علم سیکھو۔ تو میرے بھائیوں، زندگی 24 گھنٹے کی وہ اللہ کے حکام کے مطابق گزارنے کا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی تو آنکھوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ کہنا کیا بولو؟ نگاہ نیچے نگاہ۔ ہاں، اور ان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، حرام سے بچیں، حرام دیکھنے سے۔ میرے دوستو، آنکھ کا بھی زنا ہے، آنکھ کا زنا، حرام دیکھنا آنکھ کا زنا ہے۔
کان کا بھی زنا ہے، حرام باتوں کو سننا یہ کان کا زنا ہے، اس کی طرف جانا یہ پیر کا زنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اور ہمیں زنا سے بچنے کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیا، نکاح کرو، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم نے تمہیں نکاح دیا ہے، نکاح کر لو۔ ایسے میرے بھائیوں زندگی کے ہر شعبے میں خدا کے احکام ہیں، ہاں ان احکام کو معلوم کرنا اور اس کا علم حضور لے کر آئے۔ قرآن پاک پورا کا پورا جو ہے وہ دستور خداوندی ہے کہ انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے، کاروبار میں، بال بچوں کے ساتھ، محلے میں، سفر میں، حضر میں، ملک کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے تو اس میں ملک کا وزیر بن گیا ہے تو وزارت کی کیسے زندگی گزارنا۔ وزارت جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، جتنے انسانوں کا یہ وزیر ہے ان کی اس پر ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بارے میں قیامت میں سے سوال ہوگا۔ مال کمانے کے لیے نہیں وزارت ہے، اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو یہ دین کی میں نے اس کے لیے ہماری زندگی میں اللہ کے احکام آئے، اللہ کا حکم معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے حکم میں زبردست طاقت ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے حکموں کی طاقت حضرت موسیٰ کو بتائی کہ میرے حکم کی طاقت دیکھ کیا ہے، اور طاقت سمجھا کے پھر فرعون کے پاس جانے کے کہا اب جا۔ وما تلک بیمینک نے کہا موسیٰ، ارے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جو آنکھ دیکھ رہی تھی وہی کہا، قال ہی عصای، موسیٰ نے کہا اللہ میں میری لکڑی ہے، تمہارے پہرے داروں کے پاس نہیں ہوتی لمبی، کہ میری لکڑی ہے، اور اتوکل علیہا، اللہ بھی اس میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میری بکریاں ہیں تو بکریوں کے لیے جھاڑ پر سے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ کھائیں یہ، وَلِيَفِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے بہت سے کام اس سے ہوتے ہیں دوسرے، جو آنکھ دیکھ رہی تھی وہ سب بتایا۔ اب اللہ اپنے قدرت سمجھانا چاہتے ہیں، قال القیٰ یا موسیٰ، موسیٰ لکڑی کو پھینکو زمین پر ڈالو، فَأَلْقَاهَا، تو اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر لکڑی کو پھینکی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو لکڑی نہیں تھی، وہ تو ایک اژدہا اور سانپ بن کر ہلنے لگا۔ تو اللہ میاں نے سمجھا کہ دیکھو تم جو سوچو وہ نہیں ہے، جو میں کہوں گا وہ ہے، وہ اس میں میرے حکم سے بڑی زبردست طاقت ہے، اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو اللہ کے احکام جو اللہ نے جو دیے ہیں اس احکام کو آدمی اگر اپنی زندگی میں اختیار کرے گا تو اللہ کی پوری قدرت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ان نادانوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی ڈگریوں پر عمل کرتا ہے۔ بزنس کی ڈگری کون سی وہ ڈگری ہے کیا چیز؟ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے تو تجارت کے کرنے کے طریقے بتائے ہیں، یہ تیری تجارت کا طریقہ، یہ تو اسے سکھا، تو کیسے سیکھے گا؟ اللہ کے نبی نے ایسے تاجروں کے لیے جو اللہ کے حکموں کے مطابق امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ
تجارت کرتے ہیں انہیں بڑی بشارت دی کہ وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانتداری کے ساتھ تجارت کرے گا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا. اور ان خدا کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا ہو تو ان کی طریقوں پر تجارت کرو. اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا قیامت میں تو بھائی اپنی تجارت تو ان کے طریقوں پر کرنا سیکھو اور کرو. رہی بات روزی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں آدمی کی روزی اللہ نے جو طے کی ہے وہ روزی اس کو ہر حال میں ملے گی. اس کے کمانے پر نہیں ملے گی اس کو. ورنہ بہت سے بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے کمپنیاں چلاتے چلاتے کنگال ہو جاتے ہیں, دیواریں نکالتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جاگیریں بیچتے ہیں, اپنی جاگیریں جو بہت جمع کی تھی نا وہ بیچ کر قرض ادا کرتے ہیں. دنیا میں جتنے کنگال ہوتے ہیں نا وہ دنیا کماتے کماتے کنگال ہوتے, اوپر سے کنگال کرنے کا فیصلہ آیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں, اصل تو اللہ کا حکم ہے. کھانا آدمی کھاتا ہے, ہاں اس کھانے کو نفع وہ بناتا ہے تو نفع بنتا ہے, اگر اس کھانے کو اس کے لیے نقصان بناتا ہے تو اللہ میاں نقصان ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب آدمی کھاتا ہے نا تو لقمہ پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کا حکم سنتا ہے کہ اللہ میاں اس کے نفع بنو نقصان بنو. اوپر سے جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ. ہاں دوا میں بھی ایسا ہی ہے. کیا انفیکٹ کیا ہو جاتا ہے؟ دوا کھاتا ہے کچھ بیماری دوسری ہو جاتی ہے. کیا انفیکشن, کیا انفیکشن, ہم تو انگریزی جانتے نہیں ہیں. انفیکشن ہوا کیا کہ دوا کھائی تھی صحت کے لیے اور الٹا بیمار زیادہ وہ دوسری ہو گئی. اس کا اثر الٹا ہوا ہے, ہوا نہیں ہے, اوپر سے کیا ہے. دوا کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, اوپر سے ہے. ایسے ہر چیز دنیا میں جتنے اسباب ہیں ہمارے پاس, ان اسباب میں اللہ کا حکم چلتا ہے. ایسا آپ دیکھیے بہت سے میرے دوستوں رئیس اور بہت سے مالدار اپنے گھر میں تمام لائن کی راحت و آرام کی چیزیں لا کے رکھتے ہیں پھر بھی وہ پریشان ہے, رات نہیں ہے. اے سی بنگلے میں نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ اوپر سے ہے. اے سی بنگلہ اصل نہیں ہے, اس اے سی بنگلے میں راحت دینے والا اللہ ہے. اگر وہ راحت دے گا تو ملے گی, ورنہ اسی راحت کے نقشے میں پریشان ہوگا. غریب کو جھونپڑے میں نیند نہیں دیتا وہ, اور اس کو اے سی میں نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ کہ مسئلہ وہاں سے ہے. اللہ کسی کے بنگلے کو, مال کے پیسوں کو اور امریکہ وغیرہ کو نہیں دیکھتا, اللہ اس کی زندگی کو دیکھتا ہے کہ یہ ہماری اطاعت کے ساتھ چلتا ہے یا ہماری اطاعت کے بغیر چلتا ہے. اور یہ تو اصولی بات ہے میرے دوستو. دنیا کے ملکوں میں اللہ نے جن کو ملک دے رکھے ہیں انہوں نے اپنا دستور بنایا ہے, اور اس دستور کے مطابق جو بھی ان کے ملک میں رہے گا وہ وہاں چین سے رہے گا, اور اس دستور کے خلاف رہے گا تو ارے بولو تو صحیح, اسے چین ملے گا نہیں. حالانکہ یہ دنیا کے جو میرے دوستوں ملکوں پر جن کو اللہ نے بٹھایا ہے وہ ان کا نہیں ہے, اللہ کا ملک تو ہے, اللہ نے اس کو دیا ہے. کسی کو مال دیا, کسی کو عہدہ دیا, کسی کو کچھ دیا, اور دیکھنے کے لیے جانچنے کے لیے کیا کرتا ہے میاں. اس اللہ نے قرآن پاک میں
اپنے نبی سے اعلان کروایا قل اللہم مالک الملک، اے نبی کہیے کہ دنیا کا حقیقی مالک تو اللہ ہے. قل اللہم، اے اللہ مالک الملک، دنیا کے مالک، ملکوں کا مالک تو ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے. ہوتا ہے دنیا میں آج یہ انکل دوسرا جائے، اس کو اتارا اس کو چڑھایا. ہاں بادشاہت بھی دے اور بادشاہت بھی دے کر جیل میں ہی بھیج دے. چلو اوپر کیا کاموں کی چیز ہوتی ہے. ہندوستان کا آخری بادشاہ ظفر تھے، ظفر. ہاں تو ظفر کو بادشاہ کی کرسی سے ہٹا کر میرے دوست برما کی جیل میں اللہ نے پہنچایا. انگریز کے بچہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو اوپر کا ہے معاملہ. وہاں کا فیصلہ ہے. تو وہ میں تو ملک جس کو دے جب دے، اور جب ملک چھین لے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے تو ملک دے دے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے. ہمیشہ تک میں ہوں، میرے پاس ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تیرے دماغ کی ایک غلط کو ہٹا دے تو کہاں مارا مار پھرے گا. مسئلہ تو وہاں سے ہے. ہاں یہ فرعونی دعوے ہیں، میں اپنی طاقت سے کما رہا ہوں اور میں اپنی طاقت سے کما رہا ہوں. یہ قارون کا نعرہ ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو میں نے اپنے آئیڈے سے کمایا ہے، میرے پاس آئیڈے ہیں. تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے آپ. ہاں دنیا میں حالات میں تو دنیا میں میرے دوست عبادت کے لیے حالات ہیں. رات کو پریسیڈنٹ بن کے بیٹھا ہے اور صبح کو میرے دوستوں ہٹکڑی میں جیل میں جا رہا ہے. یہ دنیا میں حالات آ رہے ہیں اور اللہ عبادت دے رہا ہے کہ دیکھو عبادت میں ہوں، میرا ہے، اصل میرا حکم ہے. تنزع الملک ممن تشاء وتخرج الحی من المیت، تیری قدرت کے کیا کہنے، تو مردے سے زندے کو وجود دیتا ہے. انڈا، مرغی کا انڈا بے جان ہے، اس انڈے سے میدوں سے چوزا کون بناتا ہے؟ چوزے کو اللہ بناتا ہے، اپنے قدرت سے بناتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور زندے سے مردہ تو نکالتا ہے. مرغی زندہ ہے، اس میں سے مردہ انڈا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. ہاں وہ بڑی قدرت والا ہے. رات سے دن اور دن سے رات وہی نکالتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. ہاں حالانکہ دن تو روشن ہوتا ہے، رات اندھیری ہے. ہاں اس روشن دن میں اندھیری رات کو وہ داخل کرتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، اور اندھیری رات میں دن وہ داخل کرتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، لمبا. کون کر رہا ہے؟ کہ وہ کر رہا ہے. ہم اللہ کو اس کی قدرت کے اعتبار سے کبھی سوچتے بھی نہیں. ہم تو اللہ سے بھی جاہل ہیں، اور اللہ سے جاہل ہونے کے بعد پریشان ہیں کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو جانتے نہیں، اور جانتے ہیں تو اس کی مانتے نہیں، اسے ناراض کر رہے ہیں. تو بھی وہ ناراض ہو کر زمین کو ہلاتا ہے. چلو وہ ناراض ہو کر آسمان سے میرے دوستوں بارش برساتا ہے، ایسی بارش کہ پریشان ہو جائیں گے. جاؤ چلو. وہ ناراض ہو کر آپس میں ان کے اندر دشمنی ڈال دیتا، لڑو. حالات بدلتا ہے وہ.
یہ جو حالات ہیں، ان حالات کا تعلق ملک سے، مال سے، کسی سے نہیں ہے، انسان کی اعمال اور زندگی سے ہے. اس مسلمان، خاص طور اس مسلمان کی، مسلمان کا مقام معمولی نہیں اللہ کے یہاں، بہت اونچا مقام اس کا ہے. ہاں، اس کی زندگی کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے. مسلمان زکوٰۃ روکے گا، آسمان سے پانی رکے گا. مسلمان بے حیائی کی زندگی اختیار کرے گا، آسمان سے بیماریوں کے دروازے کھلیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب انسانوں بے حیائی، بے شرمی آئے گی، آسمان سے ایسی ایسی بیماری آئیں گی جو لا علاج بیماریاں ہوں گی. یہ سب پھر گیلی ہوگی نہیں، کوئی علاج نہیں اس کا. کوئی بات نہیں یار، نہیں لے لیں گے. ہاں، ناپ تول میں کمی آئی، قرض سالی آئے گی. ہاں، اس سے میرے بھائی، میرے عزیزو، نبی دنیا میں آئے ایمان اور اعمال کی محنت لے کر آئے کہ یہ ایمان اپنے اندر پیدا کر لیں اور ان کے اعمال درست کر لیں، آسمان سے ان کی زندگیاں خدا بنا دے گا. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حالانکہ وہ تو نبی کی اولاد تھی، نبیوں کی اولاد ہے، لیکن اعمال بگڑے ان کے، اللہ کے حکام کے خلاف زندگی گزارنا شروع کی، تو اللہ نے آسمان سے ان کے لیے ذلت کا فیصلہ کیا اور فرعون جیسے ظالم کو مسلط کیا. ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے خدا ایسے تم پر حکم لائے گا. حدیث میں آتا، تم اپنے حکام کو برا بھلا نہ کہو، اپنے اعمال کو سوچو. بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام قوم نے خدا کے احکام توڑے، خدا نے ان پر ظالم کو مسلط کیا، فرعون کو. اور جو اللہ نے فرعون کی ذلت سے نکالنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی قوم کے پاس بھیجا نبی بنا کر کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ، انہیں اللہ پر ایمان لانے کو کہو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر محنت کی اور ان کی قوم نے ان کی بات کو قبول کیا، ایمان لائے. وہ نماز کا حکم آیا، نماز کو قائم کیا. جب ان کی زندگیاں دین پر آ گئی تو آسمان کا فیصلہ بدلا. سورہ قصص قرآن پاک میں ہے، 20ویں پارے میں ہے. اس سورہ قصص کو پڑھنا کہ اللہ نے کیسے بنی اسرائیل کے حالات کو بدلے. ہاں، اوپر سے فیصلہ آیا کہ اب ان کے حالات بدلنے ہیں، زندگی ان کی درست ہو گئی. آج بھی اس مسلمان کے حالات اور یہ ذلت سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک اپنی زندگی ٹھیک نہ کرے. چاہے کروڑپتی کا باپ بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اس کے حالات نہیں بنیں گے. اللہ کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بھی ہمارے حکام سے اعراض کریں گے ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ہاں، فیصلہ اوپر کا یہ ہے. مسلمان دنیا میں پریشان، اور مسلمان کو اللہ نے اسلام پریشان کرنے تھوڑا دیا ہے. اسلام دیا ہے سلامتی کے لیے کہ سلامت زندگی گزارے دنیا میں، اور دنیا کے انسانوں کو سلامتی کا راستہ دکھایا ہے. صحابہ کی دنیا کے انسانوں کی یہی دعوت ہے، اسلم تسلم. اسلام کو زندگی میں اختیار کر لے، سلامتی میں آ جائے گا. تو
آج کے مسلمان نے تو اسلام کو گھر سے دھکے نکال کے نکالا ہے اور اپنے گھر میں اسلام کے خلاف شیطانوں کی زندگی لا کے بسائی ہے. اسے چین کیسے ملے گا؟ دعا کیجیے میں بہت پریشان ہوں. پریشانی کا راستہ اختیار کیا تم نے؟ اس لیے بزرگان یہ فرماتے ہیں کسی بزرگ کے پاس کوئی دعا کے لیے جائے اور اگر اس کو وہ نصیحت نہ کرے کہ بھئی تم اپنی زندگی کے راستے کو ٹھیک کرو اور اس نصیحت کے بغیر اگر اس کے لیے دعا کرے گا نا تو اس کی ولایت سلب ہو جائے گی. گورنمنٹ ایک نافرمان ہے، باغی آدمی ہے اور اس باغی آدمی کو سمجھائے بغیر اس کی میرے دوستو گورنمنٹ کے پاس جا کر یہ کرے، کیا کہتے اس کو، تعریف نہیں، سفارش. حکومت کا مجرم باغی اس کی سفارش کرنے میرے تو بزرگ جائیں گے تو وہ حکومت کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت ہوگی کہ کیا ہے مولوی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کا مجرم، اللہ کا باغی، اور اس مجرم کے بارے دعا کر اللہ میاں اس کی دعا، اس کی زندگی، اس کے حالات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسے سمجھاؤ کہ بھائی یہ زندگی میں پریشانیاں اللہ کو ناراض کرنے سے آتی ہے، خدا کے احکام خلاف ورزی کرنے سے آتی ہے. بھائی زندگی کو صحیح رخ بدلاؤ، نماز پڑھو، اپنی اولاد کو نماز پڑھاؤ، غرضنے سے بے حیائی بے شرمی کی تمام زندگیوں کو نکالو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی آتا تھا کہ حضرت جماعتیں چلے جاؤ، جماعت دے جاؤ، سب کو یہی تھا، سب علاج یہی، جتنے پریشان آ رہے ہیں تمام پریشانوں کی علاج یہ اللہ کے نام نکلو. تو حضرت کے پاس جو بیٹھنے والے تھے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اب ہر ایک کو جو بھی پریشانی کی دعا کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جماعت جاؤ. تو حضرت کا بھائی میں اس لیے جماعت میں بھیجتا ہوں اس کو کہ اس کی غلط زندگی کی بنیاد پر اس پر یہ حالات آئے ہیں. یہ جماعت میں جائے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا تو معافی مانگنے کے بعد اللہ خوش ہو کے اس کا حالات بنا دیں گے. جماعت میں نکلنے کے بعد آدمی کو سب سے پہلے توبہ کی ہوتی ہے. دو تین دن گزرے کہ اس کو نماز میں تو دعا میں دوڑانا شروع ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. اسے اپنی کوتاہیوں کا پتہ چل جاتا ہے، میں کہاں ہوں، میری زندگی کہاں گزر رہی ہے. توبہ کی طرف ہو جاتی ہے اور اس توبہ کی توفیق کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کی زندگی کی رخ کو ٹھیک کر دیتے ہیں. کیونکہ میں دوستو اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد تعلیم کے حلقوں میں جب آدمی بیٹھتا ہے، صحابہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو سنتا ہے تو یہ تو تمام صحابہ کی زندگی تو آئینہ ہے. اس آئینے میں اسے اپنی کمزوریاں نظر آ جاتی ہیں کہ کیا زندگی ان کی تھی، میری کیا زندگی ہے. ہاں، ان کی نمازوں کو جب سنتا ہے تو پھر اپنی نماز کی کمزوری سمجھ میں آتی ہے کہ میری نماز کیا ہے یار، مجھے نماز صحیح کرنی چاہیے. ان کے کیا اخلاق تھے، میرے اخلاق کیا ہیں. صحابہ کے عورتوں کی زندگیاں کیا تھی، میرے گھر کے مصروفات کی زندگی کیا ہے. ہاں، یہ 4 مہینے ایسے ہی نہیں میرے بھائیوں، 4 مہینے ایمانی ماحول میں اور مسجد. حضرت الیاس فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا قائم کرو. ہاں، ہماری دنیا میں تو یہ دنیا ہی ہے، انسانوں کے مخلوق کی تذکرے ہیں
اس چار دیواری میں اللہ کی قدرت کے تذکرے ہوں گے. آخرت، موت کے بعد کی زندگی، ظلم پر کیا ہوگا، دنیا کے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پہ خدا کیا دے گا. جب اس چار دیواری میں ان باتوں کو، اس تذکروں کو 4 مہینے تک سنے گا اور اسی کی دعوت دے گا اور اسی کے اندر لگے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ شان اس کی زندگی کو ٹھیک کر دے گا. بار بار چابیاں لگاؤ، ایک مرتبہ نہیں، بار بار. اتنی بار لگائے آدمی کہ اندر ایمان اتنا قوت کے، رات تو بیان سنا تھا نا آپ نے کہ ایمان میں جتنی قوت پیدا ہوگی اتنی آدمی میں اللہ کی اطاعت آئے گی، اور جتنی ایمان میں کمزوری آئے گی اتنا آدمی میں سستی اور کاہلی آئے گی دین کے بارے میں. اعمال سے بے پرواہی آئے گی. اس لیے بھائی سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے اپنے ایمان کو بنانا، ایمان پر محنت کرنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ سے فرمایا حضور اپنے ایمان پر محنت کرتے کر کے اس کو تازہ کیا کرو. ہاں، باغ ہوتا ہے نا، باغ تو باغ کو ہرا بھرا کرنے کے لیے پانی دینا پڑتا ہے تو ہرا بھرا رہتا ہے. وہ ایسے ایمان کو پانی دینا پڑتا ہے دعوت کے ذریعے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان اور آخرت کو تذکرے سن کر اپنے ایمان کو پانی دینے سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے. صحابہ نے فوراً پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں تو ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ قال اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہو. اللہ سے ہونے کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو جتنا تم کہو گے سنو گے اتنا تمہارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی. اور ہم آپ سنیں، سوچیں 24 گھنٹے میں کتنا مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا، اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. نہ مال سے، پیسوں سے، امریکہ میں جانے سے یہ ہوگا اور یورپ میں جانے سے اور عرب ملکوں میں جا کے کمائیں گے تو اتنا ملا، اس کا اللہ دے گا اور اللہ سے ملتا ہے. آدمی دوا لاتا ہے، دوا لانے سے انکار نہیں ہے، لیکن دوا لا کر کم سے کم کرنے کو تو بولے کہ دوا میں شفا نہیں ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ شفا دے گا. تم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کرو. بچے کی ماں سے یہ بھی کہو کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بھی کہے کہ اللہ اس دوا میں میرے بچے کے لیے شفا دے دے. دکان پر جانے سے پہلے سوچے آدمی کہ رزاق تو اللہ ہے، وہ مجھے روزی دینے والا ہے. تو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے جائے گا. حدیث پاک میں یوں آتا ہے جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. اب جو آدمی اللہ کی ذمہ داری سے نکل، کیا ہے اس کا، کیا ہوگا اس کا؟ نماز پڑھنی نہیں اور حضرت میرے دعا کریو پورا تیری زندگی پر. آدمی کو جب یہ ہوگا میرا رزاق تو اللہ ہے، فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ شانو اس کے کام بنا دے گا. تو عشاء پڑھ کے جائے گا
चाश की नमाज, वो कहते हैं चाश की नमाज में हमने अपने रोजी की बरकत देखी। तो चाश की नमाज के लिए घर आएगा, चाश की नमाज पढ़ेगा। क्यों? कि मसला अल्लाह के हाथ में है। इस मेरे भाई मेरा अजीजों, एक मेहनत है, एक मेहनत है, जिस मेहनत को जिंदगी का काम समझ के करना है। सिर्फ 4 महीने निकलकर छुट्टी नहीं है, 4 महीने अल्लाह के राह में निकलकर जिन आमाल में मैंने अपने आप को लगाया था, अब उन आमाल के साथ मुझे घर रहना है और घर में अपने कारोबार वगैरह में लगना है। इन आमाल के साथ दावत की मेहनत है, तालीम के हल्के हैं, जिक्र इबादत है, अल्लाह खुदा की मखलूक की खिदमत है। ये चारों आमाल के साथ घर रहना। इन्हें मुझे तो उज़र नहीं मिलती, तो मुलाकातों में निकलता। तो तेरी जरूरत है, अपने 24 घंटे में से निकाल वक्त, कम से कम 2.5 घंटे में फारिग कर और उसमें जाकर घर घर पर अल्लाह को बोल कि भाई हमें अल्लाह ने पैदा किया है, हमारा हर मसला अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ही हमारी जरूरत को पूरी करने वाले हैं, लिहाजा भाई अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह खुश होकर हमारी जिंदगी बना देगा। फिर इसको बोलो जाकर, एक एक घर पर जाकर। वो घर को गरीब का भी होगा, वो घर मालदार का भी होगा, वो घर में दोस्तों तुम्हारे नगर सेठ का भी होगा, और वो घर में दोस्तों दूसरे और लोगों का भी होगा। सबको एक ही बात, अल्लाह ही है सब कुछ, उसी के हाथ में है, वही करने वाले हैं। इसको इतना बोलो कि इन तुम्हारे मोहल्लों में जितने किस्म के लोग हैं, इन सब का तासुब तुम्हारे दिल से निकल जाए और एक अल्लाह का तासुब आ जाए। हाँ, ये हमारी जरूरत है। हर मुसलमान के पास जाना और अल्लाह की तौहीद को, वहदानियत को, ईमान को बोलना, आखिरत उसके सामने रखना कि भाई एक दिन मौत आएगी और मौत हमें तुम्हें यहाँ से निकालेगी और वहाँ ये दुनिया काम नहीं आएगी, वहाँ तो भाई ईमान और अमल काम आएंगे। इसके लिए मौका मौत से पहले पहले है। अपनी जिंदगी की तरतीब बदल। ये कुछ ठीक बात नहीं है। सुबह उठे तो फिर दुनिया अल्लाह के गैर के तज़किरे, रात को सोता है तो खुदा के गैर की बातें करके सोता है, तो दिल में तो खुदा का गैर आ रहा है। अल्लाह के खौफ की बात करेगा तो खुदा के अल्लाह का खौफ आके दिल में, अल्लाह के खौफ की बात करता नहीं। अल्लाह मौत को तो याद करता ही नहीं। दिन भर में कितनी होता मौत को याद करते हैं हम? दिन भर में कितनी होता दिमाग में आता है कि भाई इस्माइल तुझे मरना है यार, खबर में क्या होगा, अल्लाह के सामने हिसाब देना है, आखिरत। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? अक्सरो जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, तुम्हारी लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। हाँ, बंगले में महल में सोने से पहले सो। आज तो यहाँ बंगले में सोया हो, कल को मरने के बाद कब्र में पहुंचा देंगे मुझे, मेरा क्या होगा? उसकी क्या तैयारी की मैंने? इसलिए हुजूर क्या फरमाते हैं? अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स पर कंट्रोल करे, अपने नफ्स पर कंट्रोल करे और मौत के बाद काम आने वाले अमाल करे। मौत के बाद तो अमाल काम आएंगे, मालदार का माल कुछ काम नहीं आएगा और हुकूमत वाले की हुकूमत कोई काम नहीं देगी। वहां तो अमाल काम देंगे और अमल का मौका मौत से पहले मौत के बाद नहीं है। अमल भी करना, सही करना और अच्छी तरह से करना। 5 रुपए की नोट लेता है तो देखता है चलेगी नहीं चलेगी, तो अपने अमल के बारे में नहीं सोचता मेरी नमाज मकबूल होगी नहीं होगी, मुझे कैसी नमाज पढ़नी चाहिए।
اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، بار بار اللہ کی راہ میں اپنی ذات کو بنانے کے، ہمارے یہاں تو محنت تو امت میں ہے لیکن مقصد ہم ہیں کہ میں ایمان کی دعوت دوں تاکہ اللہ میرا ایمان بنا دے۔ میں نماز، حضرت مفتی زینال فرمایا کرتے تھے، ارے میاں تم لوگ جو نماز کی دعوت، کون سی نماز ہے وہ جو پڑھتے ہو تم پڑھتے ہو وہ نماز؟ کہ وہ نماز کی دعوت نہیں ہے، نبی والی نماز کی دعوت ہے۔ صحابہ جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کی دعوت دو سب کو، اور اس نیت سے دو تاکہ اللہ میری نماز ایسی بنا دے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نماز میں کلمے والا یقین چاہیے، کلمے والا یقین چاہیے، اور نبی والے مسائل والی شکل چاہیے، سنت کے مطابق نماز ہو، اور فضائل والا علم چاہیے کہ میرے نماز پر مجھے کیا ملے گا۔ آج ہمارے سامنے فضائل کا علم تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، سعودیہ کہہ جاؤں گا وہ سامنے ہوتا ہے یہ ملے گا، یہاں تو 500 ملتے ہیں وہاں 5000 ملیں گے، تو پھر جاتا ہے وہاں بال بچوں کو چھوڑ کے۔ ہاں نماز پر خدا کیا لے گا؟ اس کے فضائل، مستقل اللہ نے فضائل کا علم اتارا ہے۔ جب تک آدمی کے سامنے کام عمل کا نفع نہیں ہوگا اس کی طبیعت نہیں چلے گی۔ اس لیے ہم نے دیکھا جب ہم شروع میں نکلے تو اس موقع پر نوجوان بچے، ان نوجوان بچوں کے جیب میں مسواک آ جاتا تھا، تعلیم میں بیٹھے اور تعلیم میں مسواک کے فضائل سنے کہ جو آدمی اس مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے وہ اس کا ایمان وہ کلمے پر مرے گا، تو وہ دوسری دن فوراً مسواک خرید کر جیب میں مسواک شروع۔ فضائل ہیں، فضائل کا علم۔ ہم لوگ تو فضائل کے بے تو سنتے رہتے ہیں، بھائی اتنا سن کہ تیرے دل میں اتر جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تبلیغ والے ویسے فضائل کی کتاب، اس کی سب کوئی کتاب پڑھنے کو منع کرتے ہیں، اس لیے یہ تیرا علاج ہے۔ ڈاکٹر تو کو نہیں کہتے ہم ڈاکٹر یہ ہمیشہ کے لیے تم نے شکر ایک گولی مجھے دے رکھی ہے، نہیں کہتا، وہ علاج ہے۔ وہ فضائل کا علم اتنا سنایا جائے، اتنا سنا جائے کہ اس میں جو فضائل کے علم میں نبی نے جو جو وعدے سنے ہیں اس کا دل میں یقین اتر جائے، اور وہ میرے دوستوں فضائل ہمیں عمل پر ڈال دے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف ڈال دے کہ نہیں، وعیدیں ہیں، وعدے اور وعیدیں ہیں، دونوں علم ہیں۔ ہاں فضائل کا علم گھر میں اور مسجدوں میں، اسے میں تو اپنی ضرورت سمجھ کر روزانہ بیٹھنا اور دھیان اور توجہ سے سننا، اور اس نیت سے سننا کہ اللہ میرے دل میں اس کا یقین اتار دے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن ہوگا وہاں مسجد تعلیم ہوگا، وہ باہر کھڑے کر باتیں کریں گے، تقاضے سوچیں گے، تیرے تقاضے سوچنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تیرا تعلیم میں بیٹھنے کا وقت ہے، تعلیم میں بیٹھ اور سن اپنی ضرورت سمجھ کر۔ تعلیم کو تعلیم ہے، مشورے وقت مشورے ہیں، گشت وقت گشت ہے، جس وقت جو عمل ہے اس عمل کی اہمیت اور عظمت دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا چاہیے، تو پھر اس عمل کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں بار بار 4 مہینے لگانا اپنی ضرورت سمجھ کر، اور وہاں جا کر ان عمل 4 مہینے وقت کے نہیں ہیں، 4 مہینے اعمال کے ہیں۔ 4 مہینے اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چل، ہاں
تو پھر تیرے اندر چھوٹپن آئے گا، ورنہ تیرا اندر کا جو ہے نا میں یہ نکلے گا نہیں جلدی۔ امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا، ہر بات کو امیر سے پوچھ کے کرنا، اس میں ہے ذرا مجاہدہ۔ ہاں، جو اطاعت امیر کی اطاعت کرے گا نا اسے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی توفیق ہو جائے گی۔ تیرہ اس سے نکالنا لگانا، چلہ چامن اس سے لگانا، اور اپنے آپ کو اعمال کا پابند کرنا، اعمال کا اتنا پابند کرے کہ وہ عمل اس کو دوست محبوب اور پسند ہو جائے اور اس کی عادت بن جائے۔ جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہ چھوٹتی نہیں۔ اعمال، گشت، تعلیم، نماز کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، خدا کی مخلوق کے ساتھ میرے بھائیوں اخلاق سے زندگی گزارنے کا اہتمام زندگی میں اتنا آ جائے کہ پھر زندگی اس کے خلاف گزارنے میں آدمی کی طبیعت نہ چلے۔ ورنہ لوگ تو ہم کو تبلیغی کہہ کے بہت اونچے چڑھاتے ہیں، تبلیغ والے ماشاءاللہ، اور اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی کو ایسی حالت بنانے سے بچنا چاہیے کہ جو حالت اس کا امتیاز ہے، ماشاءاللہ تبلیغ والا ہے، دوسرے دکھے۔ جیسے عوام، ہمارے عوام کی زندگی، ہماری آپ زندگی ہم عوام کی طرح گزاریں گے، عمومیت کے ساتھ چلنا، سب کے بیچ میں یہ دکھے، ایسا نہیں بننا۔ آج کل تو عجیب حالات ہیں، ٹوپیاں بھی ایسی بنائی ہیں، خصوصی ٹوپیاں، کلر الگ ہے، اور میں تو عجیب سنت تبدیل آنی چاہیے، سنت پر، اور اپنی زندگی کو آدمی اپنا حساب خود کرے۔ کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی پر کوئی انگلی اٹھاتا یہ اس کے اندر کی بیماری ہے۔ ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تو کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، ایک انگلی اس کی طرف ہے، 3 انگلیاں تو تیری طرف ہے۔ یوں کرتا ہے نا آدمی، فلاں ایسا ہے، تو ایک انگلی اس کی طرف، 3 انگلی، یہ 3 انگلی تجھے یوں کہتی ہے، اس میں ایک ہے تو تیرے میں 3 ہے، اپنی فکر کر۔ دھن وے دھن اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ مول، تیری روح میں 4 بنولے، سب سے پہلے اس کو چن۔ اس کی روئی میں بنولے ہیں، وہ تو دیکھتا نہیں، اس کو تیری روئی میں بنولے دکھتے ہیں۔ دھن وے دھن اپنی دھن، روئی کو دھونا جاتا ہے نا بنول نکالنے کے لیے، کیا کہتے ہو؟ روئی کو جو الگ کیا جاتا ہے، دھونا جاتا ہے، کہتے دھن وے دھن اپنی دھن روئی۔ ہاں، پرائی دھنی کا پاپ نہ مول، دوسرے کیا ہے دیکھ کر اپنے آپ نے اپنا گنہگار نمبر مت بن، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں تو کیسا ہے؟ دھن وے دھن اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ مول، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے اس کو چن، کہ میری کمزوریاں دور ہوں، میرے اندر کی کمزوریاں دور ہوں۔ ہاں، دوسروں کی خوبیاں دیکھے گا تو اللہ وہ خوبیاں اس میں پیدا کر دے گا، اگر دوسروں کی عیوب و کمزوریاں دے گا تو یہ کمزوریاں اس کے اندر آئے گی۔ اس میں بھائی میرا عزیزو، ایک محنت ہے اپنے کو بنانے کی، اور امت کی اپنی من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی آئے، اس کی ایک محنت ہے۔
جس محنت کے نتیجے میں جو عزت اللہ نے صحابہ کو دی تھی وہ عزت خدا اس امت کو دے گا. عزت کا راستہ وہی ہے. عزت کا راستہ وہی ہے. عزت کی محنت وہی ہے جو صحابہ کی محنت ہے. نہیں دنیا تو دنیا پر محنت کرنے والے تو بہت ہیں اور دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی بیمان کو پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. کوئی اس کی حیثیت. دنیا کو تو اللہ نے امتحان کے بنایا, امتحان کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ میرا بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کو میں نے جو دنیا رکھی اسباب دے رکھے اس میں میرا بندہ بن کے جیتا ہے یا نفس کا بندہ بن کے جیتا ہے. اس امتحان کے لیے ہے. اگر دنیا میں مسلمان اللہ کا بندہ بن کر جیے گا تو اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈالے گا. اگر یہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر نہیں جیے گا نفس کا غلام اور دنیا کے نادان اندھوں کے پیچھے چلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا پہ اس کے لیے وبال بنائے گا. چلو یہاں سے اللہ اسے مسلط کرے گا دنیا کو. ہاں حدیث میں آدم کے بیٹے تو میرے لیے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یا بنا آدم تفرغ لعبادتی, وہ آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے, میری اطاعت کے ساتھ چل. عبادت کے معنی صرف نماز کے نہیں ہے. عبادت کے معنی اطاعت ہے کہ تیری تجارت میں میری اطاعت کر, تیری معاشرت میں میری اطاعت کر, میری اطاعت کے ساتھ فارغ ہو جا. آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے سینے کو غنی بنا دوں گا, تیرے سینے سے ہر لائن کی فکر اور ٹینشن نکال دوں گا. املا صدرک غنا واشد فقرک, اور تیری تنگی کو دور کر دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا, ملا تو یدئی کا شغلن, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا, فرصت ہی نہیں ملے گی. ہاں بھروسے ہوتے ہیں ان کے آفس میں 4-5 فون ہوتے ہیں. اس کے آفس میں ابھی ایک پرانا دوسرا ہے وہ کام سے فرصت ہی نہیں. ملا تو یدئی کا شغلن, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ولا اشد فقرک, اور تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا. محتاج ہے تو کروڑپتی کا باپ بن کے بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے. اللہ اور کوئی کاروبار دبئی جا کے کاروبار کروں, یہاں بھی یہ کاروبار کھاتا ہے پیتا ہے پھر بھی وہاں سے کاروبار کرتا ہے, وہاں جاتا ہے. محتاج قرضے لیتا ہے, بینکوں سے اٹھاتا ہے, اس کی محتاجی دور نہیں کرتا. لاہور محتاجی لے اور لے. ملا تو یدئی کا شغلن, ہاں واشد ولا اشد فقرک. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, جو راستہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے وہ ایمان و اعمال کا راستہ ہے اور اس کی محنت ہے. اس پر جتنا اپنے آپ کو لائیں گے اللہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری بنا دے گا. دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈالے گا, ہاں, اور آخرت کی زندگی میں مزے, وہی مزے ہیں. دنیا میں آدمی کی کوئی چاہ پوری ہوتی نہیں ہے. کون چاہتا ہے میں بوڑھا ہوں؟ کوئی بوڑھا ہونا چاہتا نہیں, جوان, لیکن بڑھاپا تو آتا ہی ہے. کون چاہتا میں بیمار ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا, لیکن بیمار ہونا پڑتا ہے. دنیا میں انسان کی چاہت پوری نہیں ہوگی, چاہت پوری ہوگی جنت میں. موت کے بعد اللہ انسان کی چاہت کو پوری کرے گا. ہاں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, جنت میں اللہ نے انسان کی چاہت کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے. جو انسان چاہے گا وہ ملے گا. ہاں, اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے آنکھوں کے سامنے ایسے نظارے خدا دے گا کہ جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی.
तलज़्ज़ुल आयुन, आंखों को लज़्ज़त पहुंचाने नजारे। जन्नत में जाएगा ना तो जन्नत में दाखिल होने के साथ अल्लाह ऐलान करवाएगा, ओ जन्नतियों तुम्हें हमेशा जन्नत में रहना है, कभी यहां से नहीं निकाला जाएगा। तुम हमेशा जवान रहोगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम्हें हमेशा तंदुरुस्त रहना है, कभी बीमारी नहीं आएगी। और हमेशा जिंदा रहना है, कभी मौत नहीं आएगी। चलो, असल जिंदगी वो है। अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, अल्लाह ऐश तो आखिरत का ऐश है। उस जिंदगी को जो बनाएगा, जिसकी आखिरत बनेगी, खुदा दुनिया उसकी बना देगा। और जिसकी आखिरत उजड़ेगी, उसकी दुनिया उसके पास होने के बाद भी उजड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आवाज़ से भाई गुजारिश है, हाँ शैतान ने साहब के हमारे पास लाके कहता है मेरे पास मसला फुर्सत नहीं है, क्या ही है ये मसला है। ये मसले तेरे हाथ में हल करने नहीं है, इस मसले का हल तो अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह की तरफ आएगा, अल्लाह के दीन की तरफ आएगा। अल्लाह ने जो जिम्मेदारी तुझे पर डाली है, उस जिम्मेदारी को पूरी करेगा। इसकी बरकत से खुदा तेरे मसाइल को हल करेगा, तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए भाई दोस्तों, हम सब तय करें कि हम अपनी जात से भी, अपने घर के हमारे एक एक बच्चे को हमें दावत की मेहनत में लगाना है। इसमें ये मेहनत उसकी मेहनत है। उसके बाद चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बाकी असल मेहनत है अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के दीन की मेहनत में अपनी जान माल को खपाने वाला बने। इसके साथ जो भी असबाब उसके उसमें लगेगा वो। इसलिए मेरे भाइयों, हम भी अब दीन की मेहनत के लिए प्रोग्राम बनाएं। हाँ, प्रोग्राम बनाओ कि मुझे दीन की मेहनत करना है और इसमें अपने आप को लगाना है। तो इसके लिए वक्त निकलेगा। एक डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर के बाद जब हम जाते हैं तो कहता है मतलब मैं बहुत बिजी हूँ और हम ये है। लेकिन यही डॉक्टर दूसरा दवाखाना खोलता है तो इसी दवाखाने में से दूसरे दवाखाने के वक्त निकलता नहीं निकलता? अरे बोलते क्यों नहीं हो? क्यों? कि दवाखाना मेरा है और मुझे करना है, अपनी जिम्मेदारी समझता उसके वक्त निकल आता है। तीसरा दवाखाना खोला तो उसके वक्त निकलता है, निकलता है वो। ये दुनिया की मैदान तो ताजिर लोग तिजारत के लिए वक्त निकालते ही हैं। यहां से भी दुबई नहीं जाते, जापान नहीं जाते, क्यों? तिजारत। और तुम 3 दिन का कहो तो बहुत बिजी हो, तो अल्लाह ताला फिर ऊपर बिजी होने का आजाद डालते हैं। हाँ, मशहूर कर दिया हो। इसलिए मेरे भाइयों, इसी में अपने आप को लाओ, अल्लाह की तरफ चलो। जब अल्लाह की तरफ चलना शुरू करोगे तो अल्लाह अपनी मदद तुम्हारे साथ करना शुरू करेगा। अनाइन गजल में अपनी भी, मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा मैं वैसा ही मामला करूंगा। अगर तुमने अल्लाह से तय किया मेरा अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे तो अल्लाह आसान कर देगा। और तुम्हारे लिए मुश्किल है तो लगे तेरे लिए मुश्किल, चल यहां से। हाँ, इन तकर्रब इलैया शिबरन, मेरी तरफ एक बारिश आएगा ना तो मैं इसकी तरफ 2 बारिश आऊंगा। अल्लाह मदद, मैं डबल मदद करूंगा इसकी। और अगर चलकर आएगा तो दौड़ कर ले लूंगा। तो आ तो सही। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे समझदारी की बात यह है जिसके हाथ में है उसी के तरफ चलना है, और उसी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए अपने औकात को लगाना है। इसके साथ दुनिया के कामों को लेकर चलना है। तो अल्लाह ताला शानो हमारी दुनिया भी आसान कर देगा, मौत भी आसान कर देगा, कब्र की मंजिल भी आसान हो जाएगी, और आखिरत में हमेशा के लिए अल्लाह ताला कहेगा या इबादल्लाह खौफुन अलैकुम अल-यौम वला अंतुम तहज़नून, ओ मेरे बंदो आज से तुम्हें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं है, जाओ।
ایسے سب کے وقت طے کرو کہ انشاءاللہ موت تک اللہ کے بندے بن کر اور نبی کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے. ارے بولو سب تیار ہو؟ ابھی تو دکاندار بن کے جی رہے ہو، دکانداروں ملازم دنیا بھر کے کام بتاتے ہو، ابھی تو اس کو تمام کاموں کو کام سمجھتے ہو، لیکن اللہ کا بندہ بننا کام نہیں سمجھتے کہ اللہ کا بندہ بنو، نبی کا امتی بن کر جیو اور جان مال لگاؤ. جس سے یہ کہو گے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے، اللہ وہ آسان کر دے گا. تو سب کے سب انشاءاللہ موت تک اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کر زندگی گزاریں گے. کون کون گزارے گا؟ دیکھو ہاتھ اونچا کرنا ہمارے یہاں تو ہے نہیں. ہاتھ تو وہ لوگ اونچا کر آتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں. ہاں ہمارے یہاں تو کھڑا ہونا ہے، حرکت ہے کہ انشاءاللہ موت تک کریں گے. کون کون کرے گا؟ ارے کھڑے تو رہو. اللہ قبول فرمائے. بیٹھ جاؤ. اب اپنے واللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا. 4 مہینے کی ترتیب بناؤ. شیطان تمہیں کہے گا ابھی نہیں پھر نہیں ابھی، تو اللہ تعالیٰ ابھی محنت کرے گا اور یہیں سے 4 مہینے کی ترتیب بنا کر علاقوں میں جاؤ. محنت کرو، تھکاؤ اتنا اللہ کے سامنے تھکو کہ اللہ کو رحم آ جائے کہ میرے بندے میرے دین کی خاطر اتنا تھک رہے ہیں، پھر تم کو اللہ بھی ایک کر دے تو اللہ کر دے گا. سب تیار ہو؟ کون کون یہاں سے 4 مہینے تیار ہو؟ کھڑے ہونا شروع کرو.